والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج اگر میں اپنے دل کی بات بتلاؤں تو مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ نوجوانوں کی یہاں پر کثرت ہے اور نوجوان ہی ہماری ملت کا سرمایہ ہے۔ حضرت صاحب یہ سیدھے ہو جائے تو تقدیریں بدل کے دکھا دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیر گر گزاروں میں شوت پرہیزگار۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا، جوانی کے اندر نیکی کے کام کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان نوجوانوں کے لیے میرے دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی دولت عطا فرمائے، اور جو یہ مشن لے کر اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں چند ایک گزارشات ابتدا میں عرض کروں گا، اگر میری بات آپ کو غلط لگے لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، اصلاح بھی کروں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے بات سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو یار، یہ جو ہماری محفل ہے نا، اس میں جو افراد آئے ہیں، کوئی تو سرکاری ملازم ہے، کوئی پرائیویٹ کام کرنے والا ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اور کوئی ریٹائرڈ بندہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر میں یہ اعلان کر دوں بھائی جو ریٹائرڈ بندے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ اب جو بھی کھڑا ہو جائے گا وہ کھڑا ہو کر بتلائے گا کہ میں ریٹائرڈ بندہ ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ اب جو ریٹائرڈ بندے کھڑے ہوئے ہیں ان کو میں کوئی انعام دینے لگا ہوں، ایک بندہ اور کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی میں بھی ریٹائرڈ ہوں، اب اس کی بات مانی جائے گی؟ مجھے بولو جائے اس کی بات کہا جائے گا پہلے تو کیوں نہیں کھڑا ہوا تھا؟ جب یہ کہا گیا تھا جو ریٹائرڈ بندے کھڑے ہو گئے تو کیوں نہیں کھڑا ہوا تھا؟ اب تیری بات نہیں مانی جائے گی۔ یار اس پوری مخلوق کے اندر کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں ایمان والوں کو پکارا، اب جو ایمان والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر لے، آگے جو حکم ہو رہا ہے اس پر عمل کر کے بتلا دے میں ایمان والا ہوں۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایمان والا روزہ رکھ کے بتلا رہا ہے میں ایمان والا ہوں، اور قیامت کے روز
جب ایمان والوں کو انعام سے نوازا جائے گا، ایک بندہ اور کھڑا ہو جائے گا جی میں بھی ایمان والا ہوں، کہا جائے گا اس وقت روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، بیٹھ جاتا۔ ایک بندہ کہنا حافظ صاحب ہمیں درود پڑھنا چاہیے، ایک کہتا جی نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا دونوں ہی سچے ہیں، دونوں ہی سچے ہیں۔ ایک کہنے کہا حافظ دونوں سچے کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا بھائی درود پڑھنے کا حکم ہی ایمان والوں کو ملا ہے، جو ایمان والا ہے وہ درود پڑھ کے ثابت کرے گا میں ایمان والا ہوں، اور بھائی ایمان کو تو حکم ہی نہیں ہوا۔ اب روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے، کیا ہے؟ یہ مشکل عبادت رب نے آسان کیسے کی؟ دیکھو بھائی میں آپ سے کہتا ہوں یہاں سے ایک من کی بوری اٹھا کر لاری اڈے تک لے کے جانی ہے، ایک من کی بوری سر پر اٹھا کے لاری اڈے تک لے کے جانی ہے، یہ فاصلہ بھی دیکھیں گے، وزن بھی دیکھیں گے، سوچ میں پڑ جائیں گے میں کیسے اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اگر میں ساتھ اتنا کہہ دوں اوے تیری ٹانگ جنا بچہ سی وہ اٹھا کے لے گیا، تو سوچ رہا ہے اس کے دل میں ایک دم جوش آئے گا، مجھ سے چھوٹا بندہ کمزور بندہ اٹھا کے لے گیا میں کیوں نہیں لے جا، یہ جلدی سے اٹھائے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اوہ روزہ تاڑے تے نہیں فرض کیتا گیا، تاڑی پہلی امتوں جڑیاں سی انہوں نے بھی کیتا گیا، او تاڑے تو کٹ درجے والے نے انہوں نے تے روزہ رکھ لیا، تو کیوں سوچی پیا؟ ارے تیرے سر پر تو کنتم خیر امت کا تاج رکھا گیا ہے، تو تاج رکھے ہلے بھی سوچی پیا ہے۔ اچھا یار جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں نا، اگر کوئی توجہ سے یہ بات سن لے میرا یہ حسن ظن ہے اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ یار بڑے غور سے سنیے گا، اگر میں اس مجمع میں اعلان کر دوں کہ آپ میں سے جو بندہ لاری اڈے تک پیدل چل کے جائے اس کو 10 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ لاری اڈا یہاں سے دور اونچی بول رہے اور وہاں پیدل جانا کوئی ناممکن بات نہیں، اور 10 لاکھ کا انعام بھی بہت بڑا انعام ہے، ایسے ہی سارے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں حضرت صاحب راستے میں ایک شیر بھی کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے پھر انعام ملے گا۔ اب سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں، انعام تو بڑا ہے لیکن شیر کا مقابلہ کون کرے؟ انعام تو 10 لاکھ ہے، انعام تو بڑا ہے لیکن شیر کے آگے سے گزر کر کون جائے؟ اور اگر میں اعلان کر دوں بھائی چند دن کے لیے شیر کو میں پنجرے میں ڈال دیتا ہوں اب تو انعام حاصل کر لو، جو انعام حاصل نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ سنو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا یہ سیدھا رستہ جنت کو جاتا ہے، جنت دور نہیں ہے بالکل قریب ہے، بس سیدھے راستے پہ چلو جنت میں چلے جانا۔ لیکن فرمایا راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا، اب شیطان سے مقابلہ کون کرے؟ آپ کو یہاں میں ایک بڑی ایمان افروز بات سنوں،
ایک بزرگ فرماتے ہیں بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا۔ وجہ کیا بتلائی؟ فرمایا یہ تجھے دیکھتا ہے تو اس کو نہیں دیکھتا۔ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ چاہے مجھ سے جوان ہے، میں چلو ایک لگاؤں گا یہ دو لگائیں گے، مقابلہ تو ہے نا، تو جو نظر ہی نہیں آ رہا اسے مقابلہ کیسے ہو؟ اور پھر یہ ہے کوئی بندہ سامنے آئے مقابلہ ہو سکتا ہے، پیچھے سے کر دے تو مقابلہ وہ تو ہر طرف سے ہی حملہ کر رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے تو اس کو نہیں دیکھتا، لہذا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھتا۔ یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جو شیطان کو دیکھتی ہے، شیطان اللہ کو نہیں۔ فرمایا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اس کو دیکھتا ہے یہ اس کو نہیں دیکھتا۔ اب سنو، راستہ ہے تھوڑا سا، سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا چل کے جاؤ گے جنت ملے گی، لیکن راستے میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے، مقابلہ کر کے جاؤ گے، پھر جنت ملے گی۔ بندہ کہتا جی میں شیطان سے مقابلہ کیسے کروں؟ تو رب نے فرمایا چلو رمضان میں اس کو قیدی میں کر لیتا، اب تو جنت کا بندوبست کر لیا۔ شیطان تو قابو میں کر لیتا ہوں، جیسے رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے شیاطین کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا بندے یہ دشمن کو میں نے قابو کر لیا ہے، تے تو جنت کا بندوبست کر رہا ہے، تیرا اب بھی جنت کا بندوبست نہیں کر رہا، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا؟ اور ایک اور بڑی پیاری بات بتلاؤں، جتنا مشقت میں پڑھ کر نیکی کرو اجر اتنا زیادہ ملتا ہے، مشقت کم ہو تو ثواب بھی کم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ تمہارے نزدیک پہلوان کون ہے؟ عرض کرنے کا یار جو بندے کو پچھاڑ دیں کہ بڑا پہلوان ہے، پر میں آؤ میں تمہیں پہلوان کا تعارف کرواؤں جو رب کے نزدیک پہلوان ہے۔ کون پہلوان ہے؟ پر میں جو سردیوں میں صحیح وضو کرے اور گرمیوں کے روزے رکھے وہ پہلوان ہے۔ یا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور آسان سی مثال دے دوں، حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کی زبان میں لکنت ہو، کیا ہو؟ لکنت سمجھتا ہے نا، اٹک اٹک کے بولتا ہے، فرمایا ایسا بندہ قرآن پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ جس کے لکنت نہیں اس کو سنگل ثواب، جس کے لکنت ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ثواب قرآن پڑھنے کا، دوسرا کوشش کرنے کا دیا جائے گا۔ جتنا مشقت میں پڑھ کر نیکی کرو اجر اتنا زیادہ، اونچی بولو اتنا اجر زیادہ۔ لیکن رمضان کا مہینہ آ جائے رب قانون ہی بدل دیتا ہے، اور میں نیکی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، ارے اس شیطان کو میں قابو کر دیتا ہوں، رکاوٹ دور کر دیتا ہوں تو ثواب میں کمی نہیں ثواب میں زیادہ کر دیتا ہوں۔
جو ایک حدیث مبارکہ اور سنو تو آپ کے دل کے اندر عشق پیدا ہو جائے. میں نے تو سارے روزے ہی رکھنے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ خوشی کا اظہار, اور اس کے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے. میں حدیث پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں, سنو ذرا. جو بندہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے, رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے. اب آپ سوچ میں پڑے ہوں گے یار ہمیں کیسے پتا چلے اس کو رمضان کی آنے کی خوشی ہے, اس کو غم ہے. تو اب میں آپ کو طریقہ بتلا دوں, ہر بندہ اپنے اندر چیک اپ کرے. ایک مقولہ ہے کہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. شے اپنی ضد سے, دن کا پتہ رات سے چلتا ہے, رات کا پتہ دن سے چلتا ہے. تندرستی کا پتہ بیماری سے لگتا ہے, تندرستی کا پتہ خوشحالی سے چلتا ہے. شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. میں نے بھی کہا جس کو رمضان کی آمد کی خوشی ہے تو پہلے یہ تو دیکھو رمضان کی آمد پر پریشان کون ہے. خوشی کا خود ہی تو پتہ چل جائے گا. حضرت جی کچھ بندے ایسے تھے, ابھی رمضان آیا نہیں, پہلے بوکی ڈگی جا رہی ہے, چہرہ اترا ہوا ہے. وہ کیوں ہو گیا ہے؟ جی رمضان آ رہا ہے. یہ کیوں دے گا حافظ صاحب, میں تو ویسے بھی مار گا, میرے کو روزہ تے رکھے نہیں جاتا. میں دیکھو ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے آج مت روزہ رکھی, لیکن حافظ جی پریشانی ہے ابھی کدھر کھا بھی نہیں سکاں گے, روزہ بھی نہیں رکھ رہا تے کھا بھی نہیں سکاں گے. حافظ جی بس بڑی پریشانی دے دن آ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, کسی کے سامنے کھا بھی نہیں سکاں گے, پی بھی نہیں سکاں گے, میں تو بڑا پریشان ہوں. ایسے بندے ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی رمضان آیا نہیں پہلے مرے جا رہے. کوئی حافظ جی گرمی بڑی تھی, میں تے گرمی برداشت ہی نہیں کر سکتا, میں تے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, میں تے اے مرض ہے, میں تے ڈاکٹر نے منع کر دیتا وے. لیکن حافظ جی کی کریے, روزہ بھی نہیں رکھا گے, کسی سامنے کھا بھی نہیں سکتے, بڑی پریشانی نے جینا ہے نا ایسے بندے کے لیے. اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں ابھی چہرہ کھلا جا رہا ہے. بھائی تو خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا وجہ رمضان آ رہا ہے. بھائی رمضان آ رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ کہتا پڑھوں گا ایک نفل سوا فرض کے برابر دیا جائے گا. دیا جائے گا. بھئی تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہتا حافظ جی رمضان آ رہا ہے. میں رمضان آ پھر کیا ہو جائے گا؟ کہتا سارا سال میرے کو لو فجر میں نے اٹھیا ویسے زیادہ, رمضان آئے گا مجھے تہجد میں ہی اٹھا دے گا. اور چاہے کوئی شادی کرنے کے بہانے اٹھ رہا ہے, اٹھ تو رہا ہے. یار دیکھو میری بات سنو, جب وہاں لسٹ تیار ہو کون کون تہجد میں اٹھا ہے, جہاں اللہ کے ولیوں کا نام لکھا ہو کونے میں ہمارا نام آگے بیڑا ہی مار لو. بھئی تو رمضان کی آمد پر کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہتا حافظ صاحب خوش کیوں نہ ہوں, رمضان آ رہا ہے, رب نے شیطان کو بند کر دینا ہے, مسیطہ پڑھ جان گیا, میں مسجد سے جاؤں گا, نمازہ بھی پڑھا گا اور روزے بھی رکھا گا. بھئی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہتا حافظ صاحب پہلے میرے لیے 17 رکعتیں عشاء کی پڑھنا مشکل تھا,
رمضان آئے گا مجھے 20 تراویحیں بھی ساتھ پڑھا کے دکھا۔ بھائی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو، کہتا سارا سال قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا، رمضان آئے گا قرآن کھڑا کر کے سنا دے گا۔ بھئی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے حافظ جی رمضان آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ کہتا میرے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ سارا سال جو کچوریاں سموسے نہیں دیکھے تھے، رمضان آئے گا میرے دسترخوان میں سب کچھ سجا ہوگا۔ حضرت جی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو رمضان کی آمد پر، کیا وجہ ہے؟ کہتا جی رمضان آئے گا میرا نام اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں داخل کروا دے گا۔ جی وہ کیسے؟ دلیل سے بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر ولیوں کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں ولی ہوں، میں کہتا ہوں میں ولی ہوں، یہ کہتے ہیں میں ولی ہوں، بھئی ہمیں کون سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں اپنے دوست کی پہچان تمہیں خود ہی بتلا دیا۔ اللہ تو ہی بتلا دے تیرا دوست کون ہے؟ فرمایا جس میں 2 چیزیں پائی جائیں۔ کتنی؟ 2 چیزیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی پرہیزگاری۔ میں اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی بابا جی کڑوی گالوی کیا دیا؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے پاس دولت ایمان ہوگی، اس کا مطلب ہوا بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اونچی بول دو یار، بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر عیسائیوں کو کی لائن جان رہے ہیں، ہندوؤں کو کی لائن جان رہے ہیں، کالا کروانے جا رہا ہے، کوئی پیلا کروانے جا رہا ہے، کوئی شرم نہیں آ رہی ہے؟ کھان واسے پیسے ہے نہیں ہے، انہا جادوگروں میں پیسے دین واسے ہے نہیں۔ یہ کالا پیلا کرنے والا بھی کافر، کروانے والا بھی کافر۔ اچھا پیسے بھی خرچ کرنے، ایمان بھی ضائع کر لیں، لوگوں نے بھلا چاہ دیں گے؟ جا کیوں رہا ہے؟ فلاں کا رشتہ ٹوٹ جائے، فلاں کا کاروبار بند ہو جائے، فلاں کا پتر مر جائے۔ مخلوق خدا کا برا چاہ کے تجھے چین کیسے مل جائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ یار ایک میں اشارہ اور کرنے لگا ہوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں بڑے غور سے سننا۔ اب میں سے نام کسی نے سنا کا امام غزالی رحمت اللہ بہت بڑے عالم دین، ان کی صرف لکھی کتابیں ہی آپ دیکھ لو، آپ کی عقل دنگ رہ جائے ایک بندے نے اتنی کتابیں کیسے لکھی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں پوچھا حضرت جی تاکہ کی معاملہ بیتا ہے؟ کہنے لگا یار ہوتے نیکی کوئی کام نہیں آئی، البتہ ایک نیکی دے صدقے رب نے میری بخشش کر دی تھی۔ کہتے ہیں جی کیڑی نیکی تسی کی تھی جی دی وجہ میں تاڑی بخشش ہو گئی؟ کہنے لگا میں کتاب لکھنے بیٹھا تھا تو دباج کے اندر قلم کے ساتھ میں نے ڈوبا لگایا، ڈوبا لگا کے جب باہر نکالا نا تو قلم کے نکر کے اوپر نا تو ایک سیاہی کا تبکا لگا رہتا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ چلنے کو میں نے جب ایسے قلم کر کے لکھنے لگا نا تو ایک مکھی پیاسی آئی،
اس نے آ کر سیاہی پینا شروع کر دیا. میں نے سوچا اگر میں نے قلم کو حرکت دی تو یہ پیاسی اڑ جائے گی. میں نے قلم کو پکڑے رکھا یہاں تک کہ وہ پیاس بجھا کر اڑ گئی. کہنے لگے رب تعالیٰ نے اسی کے صدقے میری بخشش کر دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. یا جو ایک مکھی کو پانی پلا رہا ہے اس کے صدقے رب تعالیٰ بخشش کر رہا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا شاہکار ہے انسان، جو اس کی خدمت کرے گا رب اس کو کتنا نوازے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا. پہلی بات دیکھو بھائی، میری غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس دولت ایمان ہے. بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. مجھے بولو یار. نہیں ہو سکتا. تو اس کے پتہ چلا آج کے بعد ہم نے ان بے ایمانوں کے پاس نہیں جانا. مجھے بولو بے ایمانوں کے پاس نہیں جانا. بلکہ جو جانے والے ان کو بھی روکیں گے. دوسری شرط ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان میں تقوی پرہیزگاری بھی پائی جائے. اللہ کا ولی بننے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ مجھے بولو ذرا یار، بڑی ایمان افروز بات سمانے کتنی ہے؟ نمبر 1 ایمان، دوسرا تقوی پرہیزگاری. اب تقوی کہتے کس کو ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب ایمان سے میرے کول ہے وے اللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والباس بعد. یہ ایمان تو ہے ہمارے پاس. حافظ صاحب تقوی کہاں سے مل جائے؟ میں بھی اللہ کا دوست کہتا ہوں. سبحان اللہ. تو اور تقوی کی میں تعریف بتلاؤں، بڑی آسان سی. فرمایا اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ تقوی پیدا کرتا ہے روزہ آ کر. روزہ رکھا ہوا ہے، کیا ہے جی؟ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، بھوک سے شدت پیٹ میں پریشانی آ رہی ہے، غسل خانے میں چلا جاتا ہے، چٹکنی لگا دیتا ہے. پیاس لگی ہے؟ ہاں جی بڑی لگی ہے. پی لے پانی، کوئی نہیں دیکھ رہا. کہتا نہیں میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یا نہر میں غوطہ لگاتا ہے، یار اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لے پانی. کہتا نہیں میرا رب پانی کی گہرائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے. وضو کرنے بیٹھا ہے، کیا کرنے؟ وضو کرنے بیٹھا ہے. کنڈلی کے لیے منہ میں پانی لے گیا ہے، یہاں تک پانی ہے، تھوڑا سا نیچے کر ان کو پتا چل سکتا ہے؟ بولو تو صحیح کر. تو کر لے چلے. کہتا نہیں میرا رب اس کو بھی جان رہا ہے. ہائے 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 ہائے. افطاری کا وقت ہے، طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہیں. کہیں سموسے ہیں، کہیں کچوریاں ہیں، کہیں پھل ہے، کہیں طرح طرح کا شربت ہے. چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی پیاس نے لگی؟ جی لگی ہے. بھوک بڑی لگی ہے. اتنے لے کے سارا کچھ پیا ہے، چیزاں حلال نے کھانا کیوں نہیں؟ ابھی رب کا حکم نہیں ہوا ہے. یہ فرما برداری کس نے بنایا ہے؟ یہ تقوی پرہیزگاری کس نے پیدا کی؟ یہ رمضان نے پیدا کی. فرمایا روزہ رکھو گے رب کے دوست بنتے چلے جاؤ.
حضرت جی آپ بڑا خوش ہو، کیوں خوش ہو؟ کہتا حافظ صاحب رمضان آ رہا ہے۔ رمضان آ رہا پھر کیا ہوگا؟ کہتا جس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا۔ بھائی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتا حافظ جی رمضان آ رہا ہے، پھر رمضان آئے گا پھر کیا ہوگا؟ کہتا حافظ جی اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ جو شعبان ہے نا، شعبان، اس کو یوں سمجھو جیسے بارش کے آنے سے پہلے بادل آ جاتا ہے۔ بادل آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ پہلے سے تیاریاں درست کر لیتا ہے تاکہ جب بارش برسے کوئی قطرہ ضائع نہ جائے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، بادل شعبان آ گیا ہے، اب رمضان کا مہینہ رحمت کی بارش والا شروع ہونے والا ہے۔ چند دن رہ گئے، ارے اپنی تیاریاں درست کر لو۔ اچھا سب ایک میں چھوٹا سا سوال کروں، چھوٹا سا سوال۔ میں سمجھتا ہوں یہ جوانوں کے لیے بڑا ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں نے جیسے رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے تو کیا برائی ختم ہو جاتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے، کم تو ہو جاتی ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا۔ اب رمضان المبارک میں جو برائی ہو رہی ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ شیطان تو بند ہے۔ اب یہ برائی کیوں ہو رہی ہے یار؟ یہ نقطہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے، بڑے اللہ کرے یہ میری بات دل پہ چھوڑ کر جائے۔ دیکھو بھائی، اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک چھت والا پنکھا ہے، چل رہا ہے، اس پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ بجلی چلا رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب میں پیچھے سے بٹن بند کر دیتا ہوں، پنکھا فوراً رک جائے گا؟ میرا سوال ہے، بتی تے بند دے پنکھا کیوں چلتا پیا ہے؟ ان کون چلا لیا ہے؟ آپ نے ابھی کہا نا پنکھے کو بتی چلاتی ہے، بالکل۔ اب بتی بند ہے، پنکھا پھر بھی چل رہا ہے، بھائی اب کیوں چل رہا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب اصل میں بتی نے جو اس کو دھکا دیا نا، وہ دھکے کا اثر اس کو گھما رہا ہے۔ بتی تو بند ہے بھائی۔ رمضان میں رب تعالیٰ شیطان کو تو بند کر دیتا، لیکن شیطان نے جو 11 مہینے دھکا لگایا ہوتا ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ وہ دھکا گھماتا رہتا ہے۔ اب ہمیں رمضان سے فائدہ کیسے حاصل ہو؟ رمضان شریف سے ہمیں فائدہ کیسے حاصل ہو؟ اگر شیطان کا دھکا ہی ہے تو پھر ہم رمضان سے فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ تو آؤ یہ بھی میں نسخہ بتلا جاؤں۔ بتی آ رہی ہے، پنکھا فل سپیڈ پر چل رہا ہے، بتی گئی نہیں ہے، میں راستے میں ایک ریگولیٹر لگا دیتا ہوں، ریگولیٹر لگا کے اس کی سپیڈ کم کر دیتا ہوں، کم کرتے کرتے سلو پہ لے آتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی بتی جائے گی یہ 2-4 چکر کھا کے کھڑا ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ تو بھائی شیطان فل سپیڈ سے ہمیں گھما رہا ہے،
اس کے درمیان ریگولیٹر لگا کر اس کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دو. شعبان میں سپیڈ کم کرنا شروع کر دو. جیسے رمضان آئے گا شیطان بند ہوگا, ایک دو چکر کھا کے کھڑے ہو جاؤ گے, پھر مدینہ مدینہ ہونی شروع ہو جائے. اور یہ ضروری بھی کیوں ہے, یہ ضروری بھی کیوں ہے, یہ بھی بتلا دوں. صاحب آپ سے میں سوال کرنے لگا ہوں. آپ ایک دودھ والے کی دکان پر جاتے ہیں, کسی کی دکان پر, اس سے کہتے ہو بھائی مجھے 2 کلو دودھ دے دو. وہ کہتا ہے جی 200 روپیہ دے دو. آپ جیب سے نکال کے 200 روپیہ اس کو دے دو. وہ کہتا ہے برتن لاؤ. کیا لاؤ؟ برتن لاؤ. یار میری یہ بات اللہ کرے دلوں پہ چوٹ کھاتا ہے, اللہ کرے دلوں پہ چوٹ کھاتا ہے. آپ گھر سے برتن لے کے آتے ہو, برتن میں غلاظت لگی ہے, ناپاکی لگی ہے. دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ بولو تو صحیح. سب کی آواز نہیں آ رہی. آپ اس سے لڑتے ہو, بھائی پیسے نہیں لیے. وہ کہتا ہے بے شک پیسے لیے ہیں, تو دودھ کا مالک بھی بن گیا ہے, لیکن دودھ جب ڈالوں گا جب برتن صاف لے کے آئے گا. گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا. یار اگر گندے برتن میں دودھ والا پیسے لے کر دودھ نہیں ڈالتا, اللہ تعالیٰ گندے سینے میں اپنا نور کیسے ڈالتا؟ کیا بات. اب میں پھر پوچھوں گا, ہمیں اپنا برتن صاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی. اگر دل سے چاہتے ہو برتن صاف کرنا تو میں نسخہ بھی بتلا کے دوں. کیوں ماما یہ کرنا چاہیے کہ نہیں برتن صاف کرنا چاہیے؟ کچھ ہی بولو یار. تیار ہو پھر؟ اور میں نسخہ بھی آپ کو پھر قرآن پاک سے بتلا لا ریب فی کتاب سے نسخہ بتلاؤں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے نمازی تو بن جا, پھر دیکھ نماز تیرے اندر کو پاک کیسے کرتی ہے. بے شک لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. اچھا یار, ہم سب نے جانا ہے جنت میں. تھوڑا سا اونچی آواز سے کہاں جانا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ. سبحان اللہ. جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. ایسا چابی تو بغیر تالا کھولو گے اونچی بول دو یار. چابی کا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ دیکھو بھائی, میں نے ابتدا میں کہا ہے, میری بات غلط لگ گئی حاضر کرنا, کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو. اور اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا جب یہ تسلیم کر رہے ہو میں چابی کے بغیر تالا
اونچی بولو یار. اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے کرنا ہے، بعد میں. تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے، کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے، کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، کیوں بیٹھا شطرنج کھیل رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے. تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑ. کوئی پوچھے بھائی کدھر جا رہا ہے، بتلا جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ جی بولو کیا لینے جا رہا ہوں؟ ایک اور چھوٹا کیا سوال تھا، کر لیے. سبحان اللہ. کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگے اس کے 5 لیور ہیں. لیور ہے. اونچی بولو یار. پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ 5 سے. پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ 5. سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا حالے بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور مثال دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے، بے شک ہے نا؟ بے شک. ان میں گندے کپڑے رکھتے ہیں صاف رکھتے ہیں؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ گندے ہوتے ہیں. میں اس کا جواب سنوں. میں کہتا ہوں اگر اس کا جواب سنوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے دل کی دنیا بدل جائے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. بے شک صندوق کس کے لیے بنایا ہے؟ پاک کے لیے. اونچی بولو کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے بنایا ہے؟ جب ہم نے صندوق بنایا پاک کپڑوں کے لیے، اس میں ناپاک نہیں رکھتے. یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے جہنم. کیا ہم ناپاکوں والے کرتے امیدوار جنت کے بنے ہوئے ہیں؟ بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری. عرض کرنے ہیں مالک مولا، میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا. ناپاک بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، جائے گا. میرے امتی جہنم میں جلیں گے، میں ان کو جلتا دیکھ کے کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر. یا اللہ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا. سبحان اللہ. کہ اللہ ان نمازوں سے کیا ہوتا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا. سبحان اللہ. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دیں. اس کا جواب آپ نے دینا ہے. آپ
کے والد صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائے, ٹوپی ہی لے کے آ گئے. کیا لائے؟ اگر آپ اس ٹوپی کو ضائع کر دو, اس تحفے کو ضائع کر دو, جھوٹ نہیں بولنا, بات سچی کرنی ہے, تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے, ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے. اس سے پتا چلا جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے, جو اس کی قدر نہ کرے, تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے گا. یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. ہمیں یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں, لانے والے رحمت للعالمین. لو حضرت جی تسی فیصلہ کرنا, جیڑا اس تحفے نو ضائع کر لیا گے رب راضی ہو جائے گا, سرکار راضی ہو جائے گی. اچھی اچھی آئے کادے واسطے ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہمارا آنے کا یہاں مقصد ہی یہ ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے, کیونکہ یہی مقصد ہے. تو نسخے کا پتہ چل گیا, نماز پڑھو گے رب بھی راضی ہو جائے گا, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, ایک اور مثال دے. حضرت صاحب آپ کے بیٹے نے 10ویں جماعت کے پیپر دینے ہیں, میٹرک کے, کون سی کلاس ہے؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں, پہلے بتا دو اے سوال آ رہے نہیں یار, تیاری کرنا ہے, وہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے, اس سے بڑا نکما کوئی ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں. تھوڑا سوچیے بات ہے, اس سے بڑا نکما نہیں ہوگا. سب کی آواز نہیں آ رہی ہے, اس سے بڑا نکما نہیں ہوگا. اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, آؤ ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھان کر دیکھیں کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں. کروڑوں درود, کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے میدان معاشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا. میں اے میرے غلاموں, آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں, قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. کون سا ہوگا؟ جی بولو. تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے. پہلے سوال چی پھنس گئے, اگلے سوالوں میں کی ماننے گے. چلو میں کیسے لگواؤں, آپ بے شک تیاری نہ کریں. آپ کہو گے حافظ آپ نے تکا لگایا, پتہ نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ, لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اونچی بولو, سرکار کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا, پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر نمازی بننا چاہتے ہو, نسخہ میں بتلا دوں, سارے نمازی بن جاؤ گے. جی لوڑ ہے نسخے دی, سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. کیونکہ نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے, کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نہ پڑھے, اگر یہ وجود نہ پڑھے, تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلائے گا؟ نہیں. بھئی روٹی سامنے رکھی, آپ نے ابو میں تو نہیں جائے گی, پکڑ کے لے جا گا, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے, بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس کے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری سے بڑا ہم سارے نمازی بن جائیں, میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جائیں. یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد. یہ نہیں آئے لنگر کھادا تے ناتا سنیا, دو چار ہاتھل آئے تے لنگر کھادا تے مچھان اٹھا دیں دے, آؤ گئے.
ارے یہاں آئے ہو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سنا دیں صبح دوپہر شام میں مکمل کر اور طاقتیں نہیں صبح کی خوراک ہے ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تھے میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو پھر اٹھ کے منہ ہاتھے تو ہوتے ہی جانا تو وضو کر لو دو سنت تو فرض پڑھ لو فجر نہیں پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان فجر کی راجہ شیطان کہتا چھوڑ کل تو پڑھا گے نہ کل آوے نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ ویسے مجھے لگتا ہے جیسے شیطان خان میں بھوک مار ہے بولی نہ کہ نماز پڑھ شیطان زیادہ دوست ہے کہ دشمن دشمن کی لڑ بننی چاہیے تو سر کیوں مان دیتے چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اونچی آواز نہ بولے اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک گناہ ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا اپنے گھروں میں نظر تو مارو بھلا کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ گیا اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی رہے بیٹا تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کرنا آج کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا بولو تو صحیح آتا ایک بندہ کہنے کا آفت جی تجھ کے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے قسمت ہی پھٹ گئی ہے میں کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا لوڑ ہے کہ نہیں ہے الٹی قسمت سیدھی کیسے ہوتی ہے کہنے کا ضرور بتلاؤ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سکتا ہے سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یاد اگر آپ چاہتے ہو ہم نمازی بن جائیں ہمارے گھر والے بھی نمازی بن جائیں میرے بچے بھی نمازی بن جائیں بلکہ میں تو کہوں گا جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے میں کہتا ہوں ضرور بناؤ یار سان ڈاکٹران کی بھی لوڑ ہے انجینئر کی لوڑ ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے وہ نمازی بھی ہونا چاہیے وہ حافظ بھی
وہاں میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. یار ہم ووٹ ہی ان کو دیتے جن کو سورہ اخلاص کی آتی وہ دین کی حاکم بنتے. اور میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ، اس لیے کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی اللہ یاد میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنایا. اگر چاہتے ہو ہم نمازی بن جائیں تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. اس میں 5 نسخہ جات ہیں جس میں سے ایک نسخہ آپ کو بتلایا ہے. یار ایسی کتاب ہے، اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں. یار جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اور ایک بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں نے دیکھا جی چٹیاں داڑیاں نے پوتے پڑ پوتے والے غسل کا طریقہ نہیں آتا. میری اسلامی بہنیں نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو رہا ہے. میں نے اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، اور پھر وضو کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں. یار ایسی کمال دعائیں ہیں. سیدھا ہاتھ دھو یا اللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، الٹے میں نہ ملے. چہرہ دھو یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا. سر کا مسح کرو یا اللہ مجھے عرش کا سایہ عطا کرنا. ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے. آج بڑے بڑے پکے نمازی نماز چھوڑ کے بیٹھے، بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ جی نماز خیال بڑے جلدی آتے ہیں. میں نے اس پر کتاب لکھی، خود بھی صحیح ہو جو دوسروں کو بھی صحیح کرو. ایک یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو. ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے. میں کہتے شادی کی ابتدا ڈھولکی سے کرو گے تو پھر ساری زندگی ڈھولکی بجے گی. جی ابتدا میرے آقا کے میلاد شریف سے کر لو پھر برکتیں ہو جائیں. میں نے اس کتاب میں بتلایا کہ خوشحال گھرانہ چاہتے ہو، میاں کیسا ہو، بیوی کیسی ہو، ساس سولہ کیسا ہو. یار ایسی کتاب ہے جو گھر اجڑنے کے قریب تھے وہ بھی آباد ہو گئے. ایک یہ کتاب ہے، یہ بھی یار ہر گھر کی ضرورت ہے. اس کا نام ہے پیغام مصطفیٰ. آج بڑے بڑے عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری رات موبائل پر لگے، نیٹ پر لگے، پھر گھروں فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں. میں نے اس کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا نے پیغام کیا دیا ہے. ایسی کتاب ہے، کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آ چکے ہیں. ایک یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. یہ میں نے اس حال ثواب پر کتاب لکھی ہے. ساتا چہلم کل برسی، اس کے دلائل کیا ہے اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی چاہیے. یار پڑھو گے طبیعت خوش ہو جائے گی. اور ایک یہ کتاب ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، اللہ قریب ہے تو پھر ہم. اللہ ہماری شان سے زیادہ قریب ہے، پھر اسی دربارہ سے کیوں جانے ہیں، ولیوں کو کیوں جانے ہیں. اس کا جواب میں نے سردار سے دیا، کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب یہ کتاب بھی ان کا سیٹ کی قیمت تو زیادہ ہے، لیکن آپ کو صرف 500 روپے میں سارا سیٹ مل جائے گا. چند ایک سیٹ کی گاڑی میں رکھے ہوئے رہ گئے تھے، اگر کسی حضرات کو چاہیے تو بچہ باہر کھڑا ہوگا، کوشش کرنا یار یہ کتابیں لے کے جاؤ. اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا، نمازی والی چاہتا ہے تو 100 روپے میں اس کو نمازی والی مل جائے گی. بہرحال ایک بات میں کہوں گا، گھر میں اگر اسلامی کتابیں لکھو کہ بچے اسلامی کیسے بنے.
ایز یو سو سو شل یو، جیسا بیجو کے ویسا ہی کھاٹا۔ اس لیے خدا نے جہاں ناول ڈائجسٹ گھر میں رکھی، اپنی اسلامی کتابیں بھی گھر میں رکھی، اور اتنی میں آپ کو گارنٹی دے دوں، جس طرح میں نے سادہ زبان میں بیان کیا ہے، کتابیں بھی سادہ زبان میں لکھی، جو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا۔ تو سبھی کوشش یہ کتابیں گھر میں ضرور لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بزم ہدایت پیلا جن کے آنے سے ولادت بنا حوصلہ مصطفیٰ جان رحمت بنا شمع بزم یا الہی صدقے آقا زلف رسول یہ سلامی آج زانا ہو قبول۔ سبھی ساتھ میں بیٹھ جاؤ، پر ایک دفعہ لام شریف، 3 دفعہ کل ہوگا شریف، اول آخر ضرور دے پاک پڑھ کے میرے ملک کرتے ہیں، بڑی تسلی کے ساتھ دعا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، شرف قبولیت کا اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک یہ بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیانہ تمہیں درود و سلام پڑھا گیا ہے، ختم پاک پڑھ گیا، تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، شرف قبولیت کا یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اس محفل پاک کا صدقہ ہماری ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت ہو، سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق. مالک مولا جتنے بھی بیمار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دہن کا صدقہ سب کو تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما، جو روزگار پر لگے ہوئے ان کے روزیوں میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین. جو بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو تم نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے بھی نوازا یا اللہ. جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما. اے مالک مولا ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا، مدینے کی گلی میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما.
जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस नसीब फरमा। ऐ मालिक मौला हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जो गुनाहों भरी जिंदगी बसर करने वाले उनको नेकियों वाली जिंदगी अता फरमा। जो बेनमाजी हैं उन सबको पंज वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक मौला आज इस महफिल पाक में जिन्होंने हाथ खड़े किए, या अल्लाह इनके हाथ खड़े करने की लाज रखने अब सबको नमाज पढ़ने की तौफीक भी अता फरमा। या अल्लाह हमें भी नेक बना दे, हमारे घर वालों को भी नेक बना दे, हाकिमों को भी नेक बना दे, महकूमों को भी नेक बना दे। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा दे, अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफर का मुकाला फरमा, यहूद और नसारा के जितने नापाक अज़ाइम सबको खाक में मिला दे। या इलाहुल आलमीन हम तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, जितने भी यहाँ पर आए ये समझ कर आए थे कि तेरे महबूबों का जिक्र होगा, हमारी दुआएं कबूल होंगी। या अल्लाह इनके मान की लाज रख ले, आज सबकी खाली झोलियों को मुरादों से भर दे, सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन मुस्तकीमन व फज़लन दाइमन व नज़रन रहमतन व अक़लन कामिलन व इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्वरन व तौफ़ीक़न व इहसानन व सब्रन जमीलन व अजरन अज़ीमन व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन साबिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिअन सारिन मशकूरन व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन सालिहन व अमलन मक़बूलन व दुआ मुस्तजाबन व लिक़ा अल्लाह तआला नसीबन व जन्नतुल फिरदौस नईमन मुक़ीमा। ऐ मालिक मौला इस महफिल पाक के इनेकाद में जिन्होंने दाम में, दिल में, कद में, सुख में हिस्से डाले, सबकी सबको मंजूर हो, सबके लिए इस महफिल को जरिया निजात का सबब बना, सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन मुस्तकीमन व फज़लन दाइमन व नज़रन रहमतन व अक़लन कामिलन व इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्वरन व तौफ़ीक़न व इहसानन व सब्रन जमीलन व अजरन अज़ीमन व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन साबिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिअन व सारिन मशकूरन व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन सालिहन व अमलन मक़बूलन व दुआ मुस्तजाबन व लिक़ा अल्लाह तआला नसीबन व जन्नतुल फिरदौस नईमन मुक़ीमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला मैं तो साथ जाना तेरे गाड़ी सुना है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक